نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اسی اپنی اولاداں نو قرآن نہیں پڑھا دے۔ اور میرے بزرگو کم از کم اینے کو کر جو اپنے بچے کسے نو پڑھا جو جڑا تھوڑے مرن تو بعد تھوڑا جنازہ دے پڑھا لے۔ تیری میت اگے پئی ہوئے، جڑا دکھ درد تیرے بیٹے دے دل چے نا وہ کہ مولوی دے دل چے نہیں ہونا۔ یہ گل یاد رکھو، جیڑا جنازہ تیرے بیٹے نے رو رو کے پڑھانا ہے نا۔ میرے ابا جی فوت ہوئے، میں اپنے استاد نے مولانا فروغ راشی صاحب حافظہ اللہ انہوں نے صحت دے، کہنے لگے بھی پتر تو جنازہ پڑھا، میں نہیں استاد جی تہاں پڑھانا، کہنے لگے تینوں کا دوا سے پڑھایا؟ میں جنازہ پڑھایا بزرگاں اپنے آدھا تے میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائے، اینا میں رویا دعاواں ہی نہ پڑھیا جان۔ تے منو بعد کہنے لگے پتر اس واسطے تینوں میں کہا ہی تو آپ جنازہ پڑھا اپنے باپ دا، اے درد جڑا تیرے دل چ میرے دل چ نہیں ہو۔ ہن اگلے دن ایک ڈاکٹر مریا MBBS سرجن، او دا بیٹا بھی اگو ڈاکٹر، تے بیٹا میت دے کھلو کے بات کہہ رہے ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ منو دسو نا، اور دنیا پور دے باسیو، ارد گرد تون والے ہو، زمیندارو، دولت مندو، ڈیرے دارو، کیڑا بندہ ہے جن نے اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنایا ہے؟ آج ساری زندگی گزر جاندی ہے، دنیا دی دولت تے بڑی دے کے ٹر جانے، دین دیندے ہی نہیں اولاد نو۔ دعا کریا کر رب اگے کہ اللہ میری نسل چو میرے مرن تو بعد دین ختم نہ کری۔ اصل چیز ہے دے، اگر 4 بچے نے ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کرو، خدا دی قسم کھا کے کہینا مرن تو بعد قیامت تک تیری قبر دے اندر سواب دا TCS جاری اور ساری رہے گا۔ اگر مرن تو بعد چاہندے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جدا بچہ قرآن دا قاری حافظ ہوندا ہے تو بعد چ دعا کردا ہے اللہ او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندا ہے۔ وہ درجہ کڈا ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دا خلا جے نا جنت دا ایک درجہ ایدا جے۔ تے اگر بچہ 5 ٹائم کہے ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ 5 درجے تیرے جنت چ بلند کرے گا۔ لیکن بچیاں نو دین سکھاواں دے تے کرن دے، تے جے پٹھے پا کے ٹر گئے ڈنگراں نو نوا کے دنیا دے کاروبار چ، انہاں تیری قبر تے آگے دعا بھی نہیں کرنی۔ میرے بھائیو آئیے میں آگے ایک حدیث سناواں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مرن تو بعد کچھ جسم ایسے نے جنہاں نو جہنم دی اگ نہیں کھاندی۔ او کون نے؟ فرمایا انبیاء دے وجود نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، قیامت تک نبیاں دے وجود قبر چویں ہی رہن گے جویں دفن کیتے نے۔ دوسرے نمبر تے شہداء، انہاں نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی، صحابہ نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جڑے ولی نے انہاں نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ انہاں دے اندر ایک قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، جدوں اے دنیا تو مردا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، آسمان تو آواز آندی ہے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے، حافظ آ رہا ہے، دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے۔ اور جدے سینے جو قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں جے کھاندی۔ ساڑھے پسرور دے قریب ایک نا پینڈے، وہ تھے قبرستان جی قبر پہ کڈن تے نالو دیوار ڈگ پئی۔ بعض دفعہ ہوندہ ہے نا قبر کڈدا بندہ نال دی قبر دی دیوار بھی ڈگ پئی دی ہے۔ جو دیوار ڈگی تو اس قبر چو اتنی خوشبو آئی انہیں پورے قبرستان نو ہی معطر کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ویکھیا کفن بالکل سفید تے چٹی داڑھی تے کہے بابے دی قبر۔ پتا کیتا بھی کدی قبر ہے؟ پتا کردیا پنڈ دے وچ او مائی زندہ سی، بابے دی بیوی اما، انہوں جا کے پوچھیا ماں جی او قبر تھوڑے خاوند دی ہے؟ او دے اولاد نو پوچھا ہاں جی ساڈے ابو دی قبر ہے۔ ماں نو پوچھا بھی ماں جی وہ کی عمل کردے سن؟ اینی خوشبو او دی قبر چو تے او دے کفن نو مٹی بھی نہیں لگی، وہ اس طرح ہی ہے جویں ہونی نہا تو آ کے انہوں لمیا پایا، او دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں لگی تے خوشبو انتا۔ کہنے لگی ہور تے عمل دا پتہ کو نہیں ہے، ان پڑھ سی تے قرآن کھول کے نا
تے اتنے لینا دے آندا ہی اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، اے وی لا شک ہے، اللہ ایدے چ وی شک نہیں، ایدے چ وی شک نہیں. پورا دن نہ قرآن جدوں پڑھنا ایویں ہی وہ پڑھدا ہی آندا ہی اللہ تینوں پتہ ہے قرآن تے میں پڑھیا نہیں، میں ہے ان پڑھا، لیکن تیرے قرآن چ کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا حق نہ ہوئے، سچ نہ ہوئے. سارا دن انگلاں ہی پھیردا رہندا سی. تو جڑا قرآن تے انگلاں پھیرے تے رب دے وجود نو قبر دی مٹی نو نہیں کھان دیندا. تے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہوئے. ہاں جی ہاں خان صاحب نے بھی 70 سال دے اندر قرآن ہی پڑھیا آندے نے پہ ماشاءاللہ. وہ ادھر میں گیا نا لئیے والے اتنے قرآن دی عظمت بیان کیتی، اتنے 80 سال دے بابے نے قرآن حفظ کیتا. شوق پہ جائے اور بابے وہ گالاں تھانوں آؤندیاں نے قرآن بھی پڑھو. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھدا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 پاریاں دا ثواب درج کر دیندے نے. 10 پاریاں دا تہائی قرآن ثلث. تے جڑا 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا پورے قرآن دا ہی ثواب. تے جڑا 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھدا نا روز، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دا جنت ایک محل بنا دیندے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے نبی علیہ السلام دے نال، تے اگوں ایک بندہ آ رہا ہے، وہ ہولی ہولی نا گنگنا آ رہا ہے. کئی بندے گنگناندے نے نا تو گانے ہی گنگناندے رہندے نے، کوئی غزلاں گنگناندا رہندا ہے، کوئی کچھ. یہ بندہ جڑا آ رہا ہے یہ ہولی ہولی پڑھدا ہے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہولی ہولی گنگناندا آ رہا ہے، یہ دی آواز میرے پیغمبر دے کان پاک چ پی گئی. آقا فرماندے نے واجبت واجبت. ابو ہریرہ آندے نے سونیا ماں واجبت، کی واجب ہو گیا ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ اے جڑا بندہ ننگیا ہے یہ قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے تے جنت چ وڑدا جا رہا ہے. قل ہو اللہ نہ بھی پیار کریا کرو. مسجد قباء چ انصاری صحابی جو وہ کراندا ہی اتنے جماعت، وہ ہر رکعت چ قل ہو اللہ ٹھوکی رکھ دے. بندے کہن لگے بھئی اوے ہر رکعت چ قل ہو اللہ نہ پڑھیا کر، تو قل ہو اللہ پڑھنا ہور قرآن تھوڑے، قرآن جدوں بھی پڑھنا نال قل ہو اللہ. وہ کہن لگا بھئی میں امامت چھڑ دیاں گا قل ہو اللہ نہیں میں چھڑنی. نبی علیہ السلام آئے، صحابہ نے کہا اللہ رسول ایسا امام جی نے سمجھاؤ ہر رکعت چ قل ہو اللہ پڑھ دے. وہ کہنے لگا جی میں امامت چھڑ دیاں گا اللہ رسول قل. فرمایا کیوں نہیں تو قل ہو اللہ چلنی؟ اللہ رسول منو قل ہو اللہ نہ پیار ہی بڑا ہے. آقا فرماندے نے پھر نوٹ کر لیا قل ہو اللہ ہی تینوں قیامت نو جنت چلا جائے گی. سبحان اللہ سبحان. پڑھ دیو قل ہو اللہ کہ نہیں؟ اور کھیر تے نہیں پڑھنی، چولاں تے نہیں پڑھنی، ویسے میں کیا پڑھنی بول دے. ہاں قل ہو واللہ احد. یہ قرآن ایک معجزہ ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا تے منگدا ہے، ایک بندہ نفل پڑھدا تے منگدا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھی جا رہا ہے منگدا نہیں. فرمایا جڑا نفلاں چ منگدا پیا نفلاں دے وچ منگدا انہوں ملے گا، جڑا دعا کردا انہوں ملے گا. قرآن پڑھن والا منگدا نہیں ہے، قرآن پڑھی جا رہا ہے. اتوں آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر